مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. اس لیے مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. بڑی بڑی مجھے آفرز آئی تھی، بڑے بڑے ٹیلی فون آئے. وہ جنہوں نے کیے تھے وہ سن بھی رہے ہوں گے کہ حالات ٹھیک نہیں، آپ آ جائیں، یہ ہے وہ ہے، اگر مگر اف بٹ. میں نے کہا بھائی مجھ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے فرار پر، اور میں ہی فرار ہو جاؤں. میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، یہ فقط یار لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. حدیث کا نام لیتے ہیں فقط ڈرانے کے لیے، حدیث کی مانتے نہیں. اگر سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کون سی گستاخی کی یار. میں قرآن پڑھتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے. میں حدیث پڑھتا تھا، مولوی صاحب قصے اور کہانیاں پیش کرتے تھے. اصل میں مناظرہ ہو رہا تھا، اس کو نیچے رکھیں، مناظرہ ہو رہا تھا. میرا یہ دعویٰ تھا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد اللہ نے پوری کائنات میں علی علیہ السلام جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. مولوی صاحب جو سو کالڈ سید بنے ہوئے تھے، ان کا دعویٰ تھا نہیں جی پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ معاذ اللہ مولا علی ہیں. اور بار بار مجھے کہتے تھے ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں. نہیں سمجھے. میں نے کہا مولوی صاحب کم از کم دعوی چینج کر، تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے. تو کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں. میں نے کہا ناظرین، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، قرآن میرے گھر میں اترا ہے، اور یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں کہ میرے باپ کی شان کیوں سناتا ہے. میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجع الناس بھی نہیں. میں نے کہا جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، میں مولا علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ اللہ نے پاک محمد کے بعد اپنی پوری مخلوق میں علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. اور آپ نے اگر وہ مناظرہ سنا ہے، میں نے مدار افضلیت بیان کی ہے قرآن سے. لڑائی نہیں، گستاخی نہیں، اہانت نہیں. میں نے اس کے سٹارٹ میں ایسے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا اگر آپ نے سنا ہے. میں نے کہا بھائی میرے دل میں بھی کسی کی گستاخی نہیں. میں نے قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا ہے. اگر آپ کو گستاخی لگے تو ایف آئی آر قرآن پہ کٹوانا. میں نے سٹارٹ میں لفظ دیا، نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں نے مدار افضلیت بیان کی ہے قرآن سے. ایک چیک کرواتا ہوں پھر موضوع پہ آتا ہوں. سورہ النساء کی آیت نمبر 95 ابھی کھول لیں، 95. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القائدین درجات. وہ سیدھی سی بات یار، 2 جمع 2 4 کی طرح. اللہ نے کہا لوگوں میرے نزدیک افضل وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، درجہ اس کا بلند ہے، وہ منزہ مصفہ افضل اعلیٰ ہے. کون مولا؟ جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے بات. وہ اللہ کا قرآن کھولے. قرآن اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرے، جہاد کرے، جنگ کرے. کن سے افضل ہے مولا؟ اللہ کہتا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے.
نہیں سمجھ رہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ میرے راستے میں لڑ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ جو میرے راستے میں لڑ رہے ہیں نا، قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوں سے افضل ہے. میں نے کہا مولوی جی فتوے نہ لگا یار، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ افضل وہ ہوتا ہے جو میرے راستے میں قتال کرے. کن سے؟ بیٹھے ہوں سے. میں نے کہا مولوی جی شرم کر، حیا کر، اگر غیرت ہے تو جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے جو میرے راستے میں جہاد کرے، قتال کرے، لڑائی کرے. اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، تو اس علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے، بھاگنے والے تھے. یہ بھاگنے کا لفظ میں نے استعمال کیا. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں 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 گستاخی ہو گئی. کہتا ہے بھاگنا نہیں کہنا، تشریف لے گئے. میں نے کہا احمد رضا خان بریلوی سے لے کے آج کے تقی عثمانی تک کسی کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، یہ میرا چیلنج ہے سینہ چوڑا کر کے. ہر ایک نے بھاگنے لکھا ہے. بلکہ جو میں نے وہاں قرآن مجید فرقان حمید سے اور بھی آیات پڑھی تھی، میں نے تو ان کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا تو پڑھ، تو کر ترجمہ. میں نے انگلش میں کیا. اللہ کیا کہتے ہیں استسدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم. اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. نہیں سمجھے؟ وہ میں نے کہا یہ ایف آئی آر کٹوانی ہے تو قرآن پہ کٹوا. جب جواب نہیں ہے، ان کا پرانا وتیرہ ہے. جب ان کے قصے اور کہانیوں کو میں نے کراچی کے سمندر میں بہا دیا، جب ان کے ٹکوسلوں کو میں نے قرآن و حدیث کے دلائل کے نیچے دفن کر دیا، تو پھر انہوں نے کیا کہ جب پوری دنیا پہ یہ ایکسپوز ہو گئے، پوری دنیا میں جب یہ ننگے ہو گئے، تو انہوں نے انہی کو ساتھ میں لایا جن کو سارا سال یہ نبی کا گستاخ نہیں کہتے. نہیں سمجھ رہے بات؟ سارا سال تقریروں میں، خطبوں میں کہتے نبی کے گستاخ ہیں. وہ اپنے مطلب کے لیے نبی کے گستاخوں کو ساتھ ڈھال بنا کے مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی. اور اگلی بات بڑی خاص ہے، میں جب بیل کے لیے گیا نا کراچی، تو جج صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا قبلہ آپ ایسا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کا اپنی مرضی کا ترجمہ کھولیں. یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، کھولیں ترجمہ آپ کی پسند کا، میری کا نہیں. آیات میں سنا دیتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں. اگر میں قرآن پڑھنے سے صحابہ کا گستاخ ہوں تو اللہ پھر سب سے بڑا گستاخ ہے. میں نے کہا اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ. ایک پنڈی کا مراسی بولا، کہتا ہے جی وہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا بھاگ گئے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ میرے سنی بھائیوں، میں یہ پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، مجھے میرے دوست احباب اہل سنت، علماء بڑے بڑے جید، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا. وہ کہتے تھے قادری صاحب ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، یہ جو افضلیت والا ہمارا عقیدہ ہے، یعنی بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق، یہ تو سارا پھر قرآن کے خلاف ہی کھڑا ہے. یعنی ہمارا عقیدہ یہ سارے کا سارا قرآن کے خلاف ہے. بلکہ وہاں میں نے ایک مولوی سے ایک جملہ اور بھی کہا تھا. میں نے کہا آپ کہتے ہیں بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. میں نے کہا ذرا انصاف کر، ڈنڈی نہ مار. نجم بھائی انصاف کر، ڈنڈی نہ مار. حضرات جو بعد از انبیاء ہو وہ تو بن جائے افضل البشر. تجھے بتاؤں علی بعد از انبیاء نہیں، علی قبل الانبیاء ہے. ہوئے 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 ہوئے. علی انبیاء کے بعد نہیں، علی انبیاء سے پہلے ہے. بس میں نے آپ کو ایک نقطہ بتا دیا کہ
یہ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن کی مانتے نہیں۔ یہ بخاری مسلم کا فقط نام لیتے ہیں آپ کو ڈرانے کے لیے، روب کے لیے، مانتے نہیں۔ میں آج قرآن ہی سنانے لگا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان ہی پہنچانے لگا ہوں۔ آپ ایسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں، سلو کریں سے، آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں بھائی جس طرح ہم مانتے ہیں وہ فلاں کیوں نہیں مانتا، وہ کیسے مانے گا، اس کو اللہ نے چنا ہی نہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح بخاری کھولیں، کون سی کتاب؟ یہ شیعہ کی ہے جی، سنیوں کی۔ اہل سنت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن، سلو کریں اس کو، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے کہ اللہ جب کسی اپنے ولی محبوب سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کہتا ہے انی احب فلانن، جبریل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہو گئی، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہو گئی، مجھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے محبت ہو گئی، اے جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر جبریل ان سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل اہل آسماں پہ ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں کہ آسماں والو فلاں ہستیوں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جملہ اگلا بڑا خاص ہے، حدیث کہتی ہے پھر اس یونیورس میں، اس کائنات میں ان ہستیوں کی محبت اللہ زمین پہ اتارتا ہے۔ جب زمین پہ اتارتا ہے نا، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں، میں دکھا کے جاؤں گا، یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا۔ پھر زمین پہ جب ان کی محبت اتارتا ہے تو پھر ہر ایرے گہرے، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں ڈالتا، وہ جن کو اللہ چن لیتا ہے نا، جن کو مصطفیٰ کرتا ہے، جن کے دلوں کو پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ کرتا ہے، پھر ان دلوں میں 14 کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے کبھی شاید اس پہ غور ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کا آپ پہ کتنا بڑا یہ فضل اور کرم ہے کہ آج کل کے حالات میں بڑے بڑے مولوی پیچھے، مفتی پیچھے، منسٹری پیچھے، اکثریت پیچھے، فتوے پیچھے، گولیاں پیچھے، بم دھماکے پیچھے، ایسے حالات میں بھی یار آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو مان لو نا اللہ کا فضل ہے۔ اوہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے، اللہ نے ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ اور ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے نا، آیت تطہیر، اور یارو اللہ نے اہل بیت سے نجس کو دور رکھا ہے نا، بولے نجس قریب نہیں آ سکتا اہل بیت سے۔ آج ظاہری طور پہ اہل بیت ہمارے اندر موجود نہیں، ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ نظر نہیں نہ آ رہے ہمیں، خاصوں کو تو آتے ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ظاہری طور پہ اہل بیت موجود نہیں، ان کا ذکر تو ہے نا۔ حضرات اللہ کا قرآن پڑھو، جس طرح اللہ نے اہل بیت طہار سے نجس کو دور رکھا ہے، غلاظت کو دور رکھا ہے، گندگی کو دور رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے اہل بیت کے ذکر سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ پوچھیں گے، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ مجھ سے پوچھیں قادری صاحب یہ پھر نجس کیا ہے جو ذکر اہل بیت سے دور ہے؟ یار نجس کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ تو میں کہوں گا اللہ کا قرآن بتا تو رہا ہے، جو ذکر اہل بیت سے دور ہو جائے۔ نہیں سمجھ رہے؟ جو ذکر اہل بیت سے دور ہو جائے، مولا حافظ صاحب ہیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، اللہ نے کہا مفتی ہو، حاجی ہو، علامہ ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو محمد کے ذکر سے، محمد کی آل کے ذکر سے دور ہے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔
یارو کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو، مجھے ایک بات بتائیں، یا علی، اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو، 1300 سال گزر گئے، جب بھی اس کا نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید. یارو بڑی عجیب بات ہے نجم الحسن بھائی، یزید پلید کیوں یار؟ وہ غسل نہیں کرتا تھا، وضو نہیں کرتا تھا، وہ غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازاں نمازاں بھی پڑھتا سی، تو پلید کیوں؟ آپ کہتے پلید اس لیے اہل بیت سے جو دور ہوا. بولو یار حضرات، اوے گالی مک گئی. پلید پھر وہ نہیں جس نے وضو نہیں کیا، پلید پھر وہ نہیں جس نے غسل نہیں کیا. جو محمد کی آل سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی وضو کرتا رہے، ساری زندگی غسل کرتا رہے، ساری زندگی مال مال کے گٹے گوڈے توندہ رہے، جو ذکر آل بیت سے دور ہے کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے. اوئے ہوئے ہوئے اوئے حد ہو گئی یار. اوئے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے تو تسی کھچ کے قریب لے ہونا چاہتے ہو. گندگی کو دور کر دیا ہے. گندگی کا کیا کام اہل بیت کے ذکر سے؟ نجاست کا کیا کام اہل بیت کے ذکر سے؟ اور ایک اور بڑی بات خاص ہے، یہ 14 اللہ کا نور ہے. یہ میرا موضوع نہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے، ہاں مجھے شیعہ کہہ سکتے ہیں، 1000 بار کہیں گے، رافضی بھی کہہ سکتے، لیکن میری بات کا انکار نہیں کر سکتے. یہ 14 کے 14 اللہ کا نور ہے، اور ان 14 کی محبت ادھر ہے نا ادھر. اب بولو یار، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں جس برتن میں اللہ کا نور انڈھیلتی ہیں، دودھ ملک حلیب، اس برتن کو مانجتی ہیں. آپ ان سے پوچھئے گا جس برتن میں آپ نے اللہ کا نور انڈھیلنا ہو ڈالنا ہو مانجتی کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. تو پتہ چلا جن کے دلوں میں 14 کی محبت ہے. جسم تو ہو سکتا ہے ہمارا ناپاک ہو، دل بڑا پاک ہے. اس لیے میں آپ کو یہ جملہ کہتا ہوں کہ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ پہ اتنا خاص فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی. نہیں سمجھ رہے یارو؟ معرفت دی ہے تو اس گھر پہ آئے ہو نا، اور اس معرفت کا تعلق علم سے نہیں. وہ دائیں بائیں کتنے مفتی گھومتے پھرتے ہیں یار، وہ 18,000 تو مولا حسین کے سامنے تھے مفتی. تو معرفت کا تعلق پھر علم سے تو نہیں نا. اب بولیں یار، نہ کوئی عہدہ منصب سے ہے، نہ طاقت سے، نہ دولت سے، نہ قوت سے. مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے. آپ پر اللہ کا بڑا خاص فضل ہے. ذرا صلوات پڑھیں. بس میں نے ایک قرآن حدیث سے میں اتنی دور سے چل کے کوئی نکتہ آپ کو سنانا ہے اپنے وقت کے اندر ہی، اور پھر آپ سے اجازت. نکتہ بڑا خاص ہے، سارا سال تڑپیں گے آپ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، یہ جو میرا نبی مصطفیٰ جو کلام کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، تمہیں جو آرڈر دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نبی بول رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ بولتا نبی ہے، لیکن نبی کے منہ میں جو زبان ہے وہ میرے خدا کی ہے. بولو یار. اللہ کہتا ہے نبی کا کلام میرا کلام ہے، نبی کا حکم، نبی کا آرڈر. نبی اگر تمہیں کسی بات کا حکم دے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں. نبی نے کہا قلم دوات لے کے آؤ، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں. نہیں سمجھ رہے یار بات. نبی نے کہا حدیبیہ میں نے سلو کر لی، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں.
نبی نے کہا میں جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ پاک محمد نے کہا یہ دروازہ بطول ہے، اس دروازے کا ادب کرنا۔ میں محمد اس دروازے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نبی نے غدیر کے مقام پہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نبی نے کہا میرا علی میرا بھائی ہے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ علی میرا خلیفہ ہے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ علی میرا وصی ہے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ جو کچھ وما ینطق، جو نبی کہہ دے، جو نبی فرما دے، نادانو بے خبرو، یہ نبی نہیں کہہ رہا، میں خدا کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ حجیت یا علی، جو لوگ حجیت حدیث کے منکر ہیں، ان کے منہ پہ یہ تھپیڑ ہے، بہت بڑا تھپیڑا ہے۔ اور بولو یار، اللہ کہتا ہے جو نبی کا حکم ہے میرا ہے۔ قرآن پڑھے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سنگریزے نبی نے پھینکے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکے۔ حد ہو گئی یار، قرآن پڑھو یار۔ اللہ کہتا ہے ایکٹ تمہیں نبی کا نظر آ رہا ہے، میں نے پھینکے۔ پتہ چلا جب فعل کی بات کی قرآن میں تو خدا اور مصطفیٰ کو اللہ نے ایک کر دیا۔ اطاعت کی بات کی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اللہ کی کر دی۔ اطاعت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَہُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کی، نافرمانی، معصیت میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اتباع کی بات کی، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اتباع کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ عداوت کی بات کی، يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عداوت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اذیت کی بات کی، إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اذیت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ درود کی بات کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اذان کی بات کی، اذان من اللہ و رسول، یار قرآن دے رہا ہوں، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ برات کی بات کی، برات من اللہ و رسول، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ تعظیم کی بات کی، لتؤمنوا باللہ و رسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تعظیم کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ دعوت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ انعام کی بات کی، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، انعام کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ نعمت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ولایت کی بات کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انکار کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو بولو یار ایک کر دیا۔ ملکیت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ طاقت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ پتہ چلا ذاتیں تو دو ہو گئیں، ایک خدا اور دوسرا مصطفیٰ۔ ذاتیں دو لیکن حکم میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک، ذاتیں دو ادب میں ایک، ذاتیں دو فعل میں ایک، ذاتیں دو عضو میں ایک، ذاتیں دو زبان میں ایک، ذاتیں دو دعوے میں ایک، ذاتیں دو دلیل میں ایک، ذاتیں دو تحریم میں ایک، ذاتیں دو تعظیم میں ایک، ذاتیں دو توقیر میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک۔ ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ۔ خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہ کہو۔ یا علی با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ لیکن جملہ کہنے لگا، یہاں تک میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بھی بڑے دلائل پڑے ہوئے ہیں۔
قرآن کی 110 آیتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی بات کو نبی کی بات سمجھ کے اگنور نہ کرو. وہ نبی کی نہیں اللہ کی ہے. یہاں کہ سمجھ گئے آپ. اب اگلا سارا سال تڑپیں گے آپ. حدیث سنیں ذرا, گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا حکم ایکچول بیسیکلی اللہ کا حکم ہے. بولو یار, یہاں تک سمجھ گئے. اب آؤ حوالہ سنو. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام راغب اصفہانی, لغت کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی کتاب المفردات, اس کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ حدیث موجود ہے. اور یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب کا نمبر بتا رہا ہوں. آپ جو بیروت لبنان کی ہے اس کا صفحہ نمبر 3 ہے, اس کا صفحہ نمبر 16, اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج, ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق, 80 جلدوں پہ مشتمل. اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ حدیث موجود ہے. خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہر سنی کے گھر میں کتاب ہے, محب الدین تبری کی ریاض النظرہ, جو انہوں نے اشرح مبشرہ پہ لکھی ہے. اور بولو یار, اس میں یہ حدیث موجود ہے. پھر اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مغازلی, ان کی کتاب ہے المناقب, اس کے صفحہ نمبر 456 اور 55 پہ یہ روایت موجود ہے. یہ میرے پاس کوئی 25 کتابوں کے حوالے موبائل میں پڑے ہیں. گھر جانے والی بات نہیں, اے کوڑاتے ہے میدان, میں نے دکھانا ہے منانا نہیں. حدیث سنو. حضرت حذیفہ نے روایت کیا, اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, کہتے سارے صحابی جمع تھے, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, کلہم اجمعون. مسجد نبوی کا ممبر, آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے, اور جلوہ افروز ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب, علی ادھر آ, تیرا کام نیچے نہیں. اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. ایک جملہ کہوں, یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے. کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ اوپر کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں پاک محمد کے پاک کندھوں پہ صحن کعبہ میں علی کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں غدیر خم میں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں. ہے کسی کی جرت یار, ہونوی مولوی نو نہیں سمجھ آئی. حضرت حذیفہ کا جملہ سنو ذرا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور چہرہ ہماری طرف کیا, اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا, سناؤں آپ کو. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انا وانتا ابوا هذه الامه. لو جی گل نہیں مک گئی ہے. اوے علی کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو, اللہ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی سن, اے عمر تو بھی سن, اے عثمان تو بھی سن, اے سعد تو بھی سن, اے خالد تو بھی سن, اے جابر تو بھی سن, اے حذیفہ تو بھی سن. میرے صحابیوں سنو, علی میں اور تو میری ساری امت کے باپ ہیں. ہوئے 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 ہوئے, اوے گالی مک گئی جے. علی, you are the father of my ummah, you are the father of the nation, you are the father of the universe. میرے آقا فرماتے علی تو میری امت کا باپ ہے. نہیں سمجھ رہے یار, تو میری امت کا. میرے سنی بھائیوں, حدیث میں آپ کو کوئی 25 حوالوں سے دکھا کے جاؤں گا, سنیوں کی کتابیں.
اور میں تو ساری زندگی سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ 25 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، ہزاروں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو۔ میرے سنی بھائیوں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے امتی نہیں؟ بولو کی ہو گئے یار؟ حضرت عمر بن خطاب امتی نہیں؟ بولیں۔ حضرت عثمان، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص۔ حضرات میرے آقا نے اعلان کر دیا میرا امتی ہی وہ ہوگا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، میرا امتی ہی وہ ہوگا جو علی کو باپ مان لے گا۔ مولوی جی اگر حضرت ابوبکر صدیق امتی ہے نا تو پھر مان لے علی اس کے بھی باپ ہے۔ اگر عمر بن خطاب امتی ہیں تو پھر من علی اس کے بھی باپ ہے۔ اگر حضرت عثمان بن عفان امتی ہیں تو من علی اس کے بھی۔ اور یارو اگلی تو حدیث سنو، اگلی سنو آگے کیا حضور فرما رہے ہیں۔ آگے حضور فرما رہے ہیں کہ حق کو علی ابن ابی طالب اعلی امتی کا حق الوالد علی ولدہ۔ لو جی گل ہی مک گئی۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کا حق میری ساری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں نا ذرا، اب جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے پہ۔ مولا فرمایا باپ کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑے رہنا۔ اوئے ہوئے ہوئے نجم بھائی، اوئے باپ کے سامنے بازو پھیلا کے نا ایسے گردن نیچی کر کے نظریں نیچی ایسے کھڑے رہ، ایسے باپ کے سامنے۔ بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ رہے، اور کہا کہ باپ کو سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ باپ جو کہے نا اف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، چونکہ چنانچہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کے سامنے چونکہ چنانچہ بھی نہیں کرنا۔ اگر علی کے سامنے چونکہ چنانچہ کر دیا تو محمد کی امت سے خارج۔ وہ اللہ تو علی کے سامنے اون آ کرنے والے کو امت سے خارج کرتا ہے، تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے۔ باپ کو رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں، صفاتی ہے۔ وہی رب کہتے ہیں یار پالنے والے کو۔ چلو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں رافضیت کا، امام شافعی کی سن لو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا۔ کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان کے منہ پہ ماروں گا یہ روایتیں۔ اس کا مطلب اللہ کہتا ہے کہ جو باپ ہے نا اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، چونکہ چنانچہ بھی نہیں کرنا، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اب جس نے علی کی کر لی اطاعت، خاصاں دی گلے ہم آگے، جس نے علی کی کر لی تابعداری، نوکری، چاکری، جو علی کی بارگاہ میں آ کے جھک گیا، جس نے گردن جھکا لی، جس نے نظریں نیچی کر لی، وہ تو الکڑ گیا۔ جس نے گردن اٹھا لی بس پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل بھی خارجی تھا، آج بھی خارجی ہے۔ اوئے ہوئے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، بلکہ ایک بڑی سخت روایت ہے، میں نے بس دکھانی ہے، منانی تھوڑی ہے۔ جس کو امام اپنی طریق مدینہ و دمشق میں حدیث قائم نہ بنے، جو علی کا خادم نہ بنے، جو علی کا نوکر نہ بنے، وہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1321 1321۔ سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب سیاستہ آ گئی تو دوسری کو چھوڑو۔ حضرت جابر کا نام سن کے، حضرت جابر صحابی ہیں، طلقاء نہیں۔ یہ طلقاء کیا ہیں؟ طلقاء ان کو کہتے ہیں جو فتح مکہ پہ
جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. دل میں سوچ رہا تھا یار, حضور اس کے قریب آئے. جب وہ دل میں سوچ رہا تھا تو حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. وہ کہہ رہا تھا میں جنگ کرتا, حضور فرمایا اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. یعنی انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. بولو یار, جو جان بچانے کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا نا, وہ صحابہ نہیں, وہ ہیں طلقاء. اور یار کوئی میرے سامنے آئے مائکا لال, ان کے لیے ٹرم صحابی استعمال نہیں ہوگی, طلقاء. یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے. طلیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے. اور یارو جب اگر کوئی اللہ نہ کرے, بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو اپنی بیوی کو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری طرف سے آزاد ہے. وہ طلاق کا معنی ہی آزاد کرنا ہے یار. تو یہ طلقاء, حضرت جی یہ فتح مکہ والے یہ صحابہ نہیں, یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں. کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول, جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے. تو حضرت جابر جو ہیں یہ پہلے زوارے مولا حسین علیہ السلام بھی ہیں اور بہت چوٹی کے صحابی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. گوئیوں کو سادہ کروں, اعتراض شکوے شکایتیں, میرا خیال ہے وہ جنہوں نے چیم گوئیاں شروع کی تھی وہ گجر خان سے گئے ہوں گے. کیوں بولو یار بٹی صاحب, گجر خان سے گئے ادھر گئی. اس کا مطلب تو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. تو یار رسول اگر پورا پڑھنا ہو تو فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لو. نہیں سمجھ آئی. حضور نے فرمایا لوگوں اس یونیورس میں, الناس میں, بنی نوع انسان میں, نسل آدم میں, پوری اللہ کی مخلوق میں علی کا وہ سٹیٹس ہے جو پورے قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہے. 3 مرتبہ اسے پڑھا جائے پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے. پھر 3 مرتبہ علی 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 کا ہر پورے قرآن کا ثواب لے. کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں, وہ کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ, ایویں بہ کے سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں. اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے ہم علی علی نہیں کرتے. تمہیں کس نے کہہ دیا ہم علی علی کرتے ہیں؟ نہ آؤ نا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں. وہ جو سچی ہیں یار, صدیقہ کہتے ہیں سچی کو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اما سے پوچھتے ہیں. اہل سنت کی درجنوں کتابیں میرے موبائل میں پڑھی ہیں. اما کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا, ابا جی ایک بات پہ میں نے بڑا غور کیا ہے, تدبر کیا ہے, نوٹ کیا. نوٹ اگر کسی مجلس میں نشست میں آپ بھی ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں, حضور گفتگو کر رہے ہوں, گفتگو آپ حضور کی سنتے ہیں, چہرہ علی کا تکتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو. وہ کہتے یا بنیا, تو اے میرے بچڑے, میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. میں نے آمینہ تو حضرت ابو بکر انی سمیت رسول, تو حضرت ابو بکر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذکر علی عبادت. علی علی کرنا بھی عبادت ہے. ارے ندانو, تمہیں کس نے کہا کہ ہم علی علی کرتے ہیں؟ جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے, اس پہ لکھا ہوگا بلال بلال, سلمان سلمان سلمان, حذیفہ حذیفہ علی. یہ جتنی بار علی علی کہہ رہے ہیں اوئے ہوئے, اتنی ادھر وہ لکھنے والا اتنی نیکیاں لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. لو جی اب 2 شخصیات بہ گئی, آخری حدیث اور اجازت, بس ختم. پھر کبھی صحیح, دونوں شخصیات آ گئی میرے سر کا تاج, میرا اپنا ایک مزاج ہے. آخری حدیث اور اجازت. کیا سنت کی 25 کتابوں میں یہ حدیث ہے, سوچئے گا ضرور. میں تقابل نہیں کرنے لگا, میں حدیث پڑھ کے سنانے لگا, فیصلہ آپ پہ ہے.
حضرت ابو الحمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حافظ اسقانی نے بھی اس کو شواہد التنزیل میں لیا. پھر اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج شیخ سلیمان قندوزی حنفی وہ جنابی المودع میں لے کے آئے. بے شمار امام ابن مغازلی انہوں نے اس کو اپنی المناقب میں روایت کیا. سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو الحمرا کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى يَحْيَىٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى مُوسَىٰ فِي بَطْشِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اے علی کی عظمت کے منکرو، علی کی فضیلت کے منکرو، علی کی رفت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو.